سفر وہ مہینہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں اس کا حکم دیا، اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوخ کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اصل میں اس سے پہلے 3 حرمت والے مہینے گزرتے ہیں نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ تو اس میں عرب لوگ جنگ و جدل سے باز رہتے تھے، اور وہ انتظار کرتے کہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار اور جو کچھ بھی انہوں نے جنگیں کرنی ہیں وہ کریں۔ تو لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار اور یہ سب کچھ شروع کر دیتے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ تو سفر یا صفر، صفر کا ہنسا بھی کیا ہوتا ہے؟ زیرو، اس کی کوئی اہمیت نہیں، خالی۔ اسی اعتبار سے مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب میں اس کا ریزن یہ لکھا ہے کہ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں، گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اسے یہ شگون لے لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس قرار دے دیا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح کہ اس مہینے کے اعتبار سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں شادی نہیں کرنی، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا ہے تاکہ ہماری بلائیں دوسری طرف چلی جائیں، اور آٹے کی گولیاں بنا کے 365 وہ پانی میں بہانی ہے، اور یہ مہینہ مردوں کے لیے بھاری ہوتا ہے، 13 تاریخ میں ٹھیک ہوتی ہے، سورہ مزمل 311 دفعہ اس طرح پڑھنی ہے، جو بھی جتنا کچھ ہے اس قسم کا کچھ بھی ہمیں شریعت میں نہیں ملتا ہے۔ نحوست کے اعتبار سے قرآن مجید میں اس کا واضح ذکر ہے، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہمیں کتاب اس کے لیے نکالیں گے جس سے وہ کھلا ہوا پائے گا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اور اصل میں یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، چنانچہ کبھی کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی عدد کو یا کسی مہینے کو منحوس نہیں قرار دیا جا سکتا۔ عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی پرندہ ہے، اور عرب کیا کیا کرتے تھے؟ پرندہ اڑا کے اپنی قسمت معلوم کرتے۔ تو جو طائر ہے وہ بدفعلی کے لیے، برے شگون کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔ اسلام میں کوئی دن، کوئی جگہ، کوئی انسان منحوس نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دراصل انسان کا اپنا طرز عمل، اپنا اخلاق، اپنا طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بنتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصوابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصوابک من سیئۃ فمن نفسک۔ کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اور ایسا شخص جو برا شگون لیتا رہا ہو، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا تو اس نے شرک کیا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو منحوس سمجھا، گھر آ گئے، یا آنکھ پھڑک رہی ہے، ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو امید لگانا کہ مال ملے گا، جوتے پہ جوتا آیا تو سفر درپیش ہوگا، یا رنگوں سے شگون لینا، یہ وہ سب کچھ۔ تو جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا وہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ وہ کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ یہ سوچنا فلاں آج ملا، آج کا دن اچھا ہی نہیں گزرنا، یا فلاں ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو ایسا پیش آ جائے گا، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جوتیاں لٹکا لینا، بچوں کو کالے ٹیکے لگا دینا اس سے کہ ان کو نظر نہ لگے، یا جس طرح کی کالے دھاگے باندھ لینا نظر نہ لگے، کچھ بھی اس قسم کی چیزیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، اسے ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اب یہ پیش آ گیا تو کہیں ایسے نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کر لے تو سب کچھ سیدھا اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں۔
اور جزامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو. مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں. اور عمومی مشاہدہ بھی یہی ہے، کسی کو بیماری لگتی ہے اور کسی کو نہیں لگتی. آپ دیکھیں کورونا جس کا کہا جاتا ہے کہ یہ آتا ہے تو ہر ایک کو ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ ایک ہی گھر میں اگر 3 لوگوں کو ہوا ہے تو 6 کو نہیں ہوا، اگر 4 کو ہوا ہے تو 5ویں کو نہیں ہوا، ایک انسان کو نہیں ہوا. اس کو کیوں نہیں ہوا حالانکہ وہ ان کے ساتھ موجود تھا؟ حقیقت یہی ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی شخص نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ ہی کوئی جراثیم یا وبا. پہلے مریض کو بیماری جہاں سے آئی تھی یعنی اللہ کے حکم سے، باقی لوگوں کو بھی وہیں سے آئی تھی. اور ایک دفعہ ایک اونٹوں کو بیماری لگی تھی اور آپ سے پوچھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا تھا پہلے اونٹ کو کس سے لگی. البتہ انسان احتیاط کا دامن نہ چھوڑے. میانہ روی ضرور ہونی چاہیے، لیکن نحوست کسی کو سمجھ لینا، کسی کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ مرض لگ گیا ہے اور اس سے بھاگنا ہمارا استفا کی وبا کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ صرف اور صرف بیماری نہیں لے کر آتا، یہ اور بہت ساری آزمائشیں لے آتا ہے. ہم اس طرح ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں اور جو حرکات کرتے ہیں وہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی بہت بڑی نشانی ہے. تدبیر اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ کرنی ہے، لیکن ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے. اسی طرح سے ہی مسلم کی حدیث میں آتا ہے لا عدوى ولا سفر ولا غول، مرض کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت کچھ نہیں ہے. اور ابو داؤد کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کوئی بیماری متعدی نہیں، یعنی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، کیونکہ عرب الو کو ایک بدشگونی کی نحوست کی علامت سمجھتے تھے. نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. تو چاند، ستارے، سٹارز، یہ فلاں سٹار ہے، آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا اور فلاں سٹار فلاں سے میچ کرتا ہے، اس کی دین میں کسی طور پر کہیں گنجائش نہیں ہے. ان چیزوں سے کوئی فرق اور اثر نہیں پڑتا. اصل میں یہ انسان کے اپنے ہی حالات و واقعات ہوتے ہیں جو کہ اثر ڈال رہے ہوتے ہیں. اور انہی تمام باتوں کی وجہ سے لوگوں میں یہ بھی مشہور ہو چکا ہے کہ جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. یہ بالکل موضوع اور من گھڑت روایت ہے، ایسی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح کسی بھی مہینے کے بارے میں اس قسم کا رویہ رکھنا کہ اس کی خوشخبری دینا یا اس کی مبارکباد دینا، ایسا ہمیں کہیں سنت میں نہیں ملتا ہے. اور آخر میں ایک آیت کے ساتھ مکمل کروں گی، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. سورۃ توبہ آیا 51، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اور اگر ابھی تک آپ کی دعاؤں میں یہ شامل نہیں ہے تو اس دعا کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریں، کیونکہ ہر فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور اس کو دل سے پڑھیں تو انشاءاللہ اس طرح کے سارے جو وہم اور جو بدشگونیاں ہیں وہ اندر سے نکلتی جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ پر بھرپور توکل کرنے کی توفیق دے. اور جو کسی قسم کی جہالت میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم سے درگزر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.